بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلة فقتله وهو نائم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ایک گروہ ابو رافع کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق اس کے گھر میں رات کے وقت داخل ہوئے اور اس کو سویا ہوئے ہونے کی حالت میں قتل کر دیا۔ دوستو، بات ہو رہی ہے گستاخان رسول کے انجام بد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو روانہ فرمایا کہ ان گستاخان رسول کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ ابو رافع ایک بہت بڑا گستاخ تھا، تاجر تھا، اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کو جب روانہ کیا تو فرماتے ہیں شام کے وقت ہم اس کے قلعے کے پاس پہنچے، وہ لوگ اپنے قلعے میں واپس جا رہے تھے، کسی بہانے سے میں بھی قلعے میں داخل ہو گیا۔ فرماتے یہ لوگ قصہ گوئی میں مصروف ہو گئے اور میں ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ یہ بالا خانے میں رہا کرتا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر سو گئے اور میں نے انتظار کیا کہ وہ یقینی طور پہ سو جائیں، تو پھر میں بالا خانے میں چڑھا اور میں نے وہاں جا کے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے میری آواز کو سنا اور جواب دیا، تو میں نے اندازہ کیا کہ جواب کی آواز اس جگہ سے آئی ہے اور میں نے وہاں پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار کے وار سے یہ بچ گیا اور اس نے چیخ ماری کہ مجھ پہ کسی نے حملہ کیا ہے۔ فرماتے میں باہر نکل گیا چپکے سے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کے باہر سے آتے ہوئے کہا، کیا ہوا ابو رافع؟ اس نے کہا مجھ پر ابھی کسی نے حملہ کیا ہے۔ تو میں نے اب آواز کا پوری طرح آواز کی شناخت کر کے کہ کس جگہ سے آواز آ رہی ہے، تو میں نے اس کے پیٹ پہ تلوار رکھ کے پیٹ سے نکال دی، اور جب میں نے یقینی طور پہ اسے قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکلا، تو گویا بھاگتے ہوئے نکلا، ظاہر ہے یہ بھی تھا کہ کوئی آ جائے گا۔ تو کہتے بالا خانے سے اترتے ہوئے میرا سیڑھی سے پاؤں نیچے پھسلا گویا کہ، اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فرماتے میں نے ہڈی کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، لیکن میں تو اس کے قتل کا اعلان سن کے ہی آؤں گا۔ فرماتے ہیں علس صبح آواز لگی اور اعلان ہوا کہ ابو رافع تاجر کو کسی نے قتل کر دیا۔ فرماتے میں خوش ہو کے وہاں سے واپس نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری خبر دی اور اپنے پاؤں کے بارے میں بھی بتایا۔ تو حضور نے فرمایا ابسط رجلک، اپنا پاؤں آگے کرو۔ فبسطت رجلی، میں نے پاؤں آگے کیا۔ فمسحها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے اوپر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا۔ فکأنها لم اشتکیها قط، فرماتے ہیں ایسے لگا جیسے کبھی زندگی میں اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ ہے گستاخان رسول کی سزا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا تجویز کی ہے، اور امت کے لیے یہی حکم ہے۔ جیسے میں نے کل درخواست کی تھی، اگر اسلامی ملک ہے تو پھر قانون ان کو سزا دے اور قانون سزا دینے میں جلدی کرے، اور اگر قانون سزا نہیں دیتا یا ملک اسلامی نہیں، اس میں قانون موجود ہی نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے زور بازو سے ان گستاخان رسول کو ان کے انجام تک پہنچائیں، جس طرح صحابہ کرام نے گستاخان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔